السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمین۔ معزز مکرم قابل صد احترام بزرگان محترم، باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام، عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت، مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اسی خالق کائنات مالک اور سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زندگی عطا فرمائی، اس کی عبادت و بندگی کی مہلت اللہ نے عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے تمام تر ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ بے شمار درود و سلام کی بارش نازل و ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء المرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد۔ معزز حاضرین، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا ہی افضل اور شرف والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گزشتہ سال کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے درمیان تھے، آج زیر زمیں دفن ہیں۔ یقیناً زندگی میں ماہ رمضان کا ملنا، زندگی میں ماہ رمضان کا عطا کیا جانا، یہ بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کے تمام تر عبادتیں اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ دیکھیں، ویسے میں اپنی موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کر دینا اور ایک سوالن بات کر دینا مناسب سمجھو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات کون سی رات ہے؟ جی 27ویں رات ہے، تیسری رات ہے، چوتھی رات ہے، تو پھر کیا یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ جی لیلۃ القدر کی رات ہے، پکا ہے؟ جی ماشاءاللہ، کیا ہے یہ رات؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے علم و فہم میں یہ چیز آ جائے کہ آج کل جو ہے ہمارے لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ 27ویں کی رات ہی بڑی رات ہے نہیں بھی، ایج رات میں کیا کرنا؟ بڑی رات، بڑا روزہ، بڑا دن، نیا لباس پہننا، نئے کھانے بنوانا، ہے نہیں؟ لو بچوں کو نیا لباس پہننا، اپنے لباس پہنانا، اور نہ جانے کیا کیا غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہم نے پال رکھی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات جو ہے ہو سکتی ہے، حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اس رات میں ہمارے جو اعمال ہیں، خصوصی طور پر 27ویں تاخرات کو لے کر کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور اسی طریقے سے اس رات میں نیا لباس پہننے سے گریز کریں۔ نامناسب بات ہے پہننا، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو حلال و حرام کی طرف لے جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں جو اسلاف میں اہتمام نہیں تھا کہ نیا لباس پہنا جائے، کھانے نئے بنائے جائیں، اور اس کا خصوصی روزے کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ پورا مہینہ چھوڑ ڈالتے، آج کے دن کیا کرتے؟ بڑا روزہ، کیا بڑا روزہ،
मंझला रोजा बड़ा रोजा, 15 दिन का रोजा बड़ा रोजा, अब इसमें भी बड़े छोटे रोजे कहां से आ गए। अब देखिए हमारी जहनियत और हमारी कम इल्मी का आलम देखें कि सारे महीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज करार दिया है, सारे महीने की रोजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज करार के हर रोजे का एहतमाम करने का हुक्म दिया, और फिर आखिरी अशरे में आखिरी रात जो है लैलतुल क़द्र को तलाश करने का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हमने तखसीस कर ली है कि फलां रोज़ा बड़ा रोज़ा, फलां रात बड़ी रात, फलां का ख़ास एहतमाम। ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, ये बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं। इससे अपने जहन को पाक कर लें। जो है डे 1 से लेकर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो रोज़े जितने होंगे वो सारे के सारे जो रोज़े फ़र्ज हैं, सारे के सारी इबादतें हमें करनी चाहिए। और आखिरी अशरे की तमाम रातें भी अहमियत के हामिल हैं, तमाम रातें हमें जागने की ज़रूरत है। किसी एक रात को मखसूस समझ कर उसी रात का ख़ास इस्तेमाल करना यह गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। जितनी भी रातें आती हैं ताख़रातें, उन सारी रातों में आप इसमें जुस्तजू करके तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर ये भी याद रखें कि हम जो है इन रमज़ान को या इन सारे चीज़ों को रस्मन अदा ना करें। भरे ये सब चीज़ आती रहती जाती रहती, रमज़ान आता रहता जाता रहता। हमारा यही ख्याल है कि हमने क्या समझा है कि रमज़ान बस रस्मी तौर पर आएगा चला जाएगा, और हम जो है इस माह मुबारक की जो अहम तर हिस्से हैं उनको ऐसे खो देते हैं, और हमने इस महीने को खाने पीने का महीना बना लिया है। देखें, होना तो ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में खास इबादतों का जिक्र फरमाया, खास अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ अल्लाह के रसूल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन ज़रा अलमिया देखें, हमारे इफ्तार, हमारी सहरियाँ, हमारे लवाजिमात, हमारे दस्तरखान, हमने जो है दस्तरखान को सजाने में, इफ्तार पार्टी में, सहरी की पार्टियों में, और हमारी बेचारी ख़वातीन इफ्तार और सहरी के इंतजामात में अपनी सारे रमज़ान के महीने को ख़त्म कर देती हैं। और फिर बाद में जनाब क्या मिलता है, वही हमारे रमज़ान के रोज़े, हमने खाने पीने के रोज़े हमने बना लिए हैं। अल्लामानुल हफ़ीज़, हमें मालूम होना चाहिए कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो रोज़े हुआ करते थे वो रोज़े खजूर पे रखा करते थे, सहरियाँ खजूर पे होती थी, इफ्तार खजूर पे होते थे। ओ माशाअल्लाह, हमारे तो देखें कि हम तो हलक तक जो है इफ्तार करते हैं, हलक तक हमारी सहरियाँ होती हैं, और फिर जनाब जो है जब हलक तक खा लेते हैं फिर बाजार में जाकर उसकी क्या कहते हैं, जाकर उसको हलक से नीचे उतारने के लिए ना जाने कैसे कैसे लवाजिमात या मशरूबात पी लेते हैं। देखें, मेरी बातें आप जो है तंज पर ना लें, आप जो है ये ताने पर ना लें, बल्कि मैंने इस्लाहतन ये बात आपके सामने कर रहा हूं। जो मकसद लेकर रमजान आया था, हमने उस मकसद को खत्म कर दिया है। जो रमजान की असल रूह थी, उस रूह को हमने जो है खाने पीने का जो है महीना बनाकर हमने इसकी पामाली, हम नहीं तो फिर कौन कर रहे हैं बताएं, हमने तो कौन कर रहे हैं। मसला ये है कि देखें वो रोजे कैसे रोजे हुआ करते थे, वो रोजे जिन रोजों में जंगें लड़ी जाती थी, अल्लाह अकबर, वो असहाब रसूल के रोजे जिन रोजों में जंगें लड़ी जाती थी, जिहाद किया जाता था। जंग बद्र जो पेश आई वो माह मुबारक में पेश आई थी। है कोई हमारा ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा मुसलमान जो रोजे की हालत में मैदान जंग में उतर सके? अरे हमारा अलमिया तो ये है, अट्ठे कट्टे नौजवान है, रोजा खोरी करते हुए फिरते हैं। जाएं देखें बाजारों में हमारे मुसलमानों का आलम देखें, हीले बहाने बनाकर रोजे खोरी करते हुए, रोजे का जनाजा निकालते हुए, रमजान की धज्जियां उड़ाते हुए आज हमारा मुसलमान आपको मिल जाएगा। अल्लामानुल हफीज, ये हमारी मुसलमानियत है जिसने हमने रोजों के साथ, इस माह के साथ जो बेअदबी और जो बेरुखी का हमने जो तर्ज इख्तियार किया है। मुसलमानों, रमजान ये नहीं था, ये रमजान आया था हमें तब्दील करने के लिए, ये रमजान आया था हमारी इस्लाह के लिए, ये रमजान आया था हमारी पाकी के लिए, हमें पाक करने के लिए, ख्वाहिशात नफ्स से, नफ्सानी ख्वाहिशात से पाक करने के लिए, और दिल और दिमाग में गंदगी चीजें के आने के तस्वुरात से पाक करने के लिए, हमें जो है नेक बनाने के लिए रमजान आया है, पेट भरने के लिए नहीं। हमें अल्लाह, देखें अल्लाह इतना रहमान और रहीम है अपने बंदे पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखें अगर खाना मौजूद है, भूख लगी है, नमाज का वक्त हुआ है, तो आपको चाहिए कि खाना खा के बाद में नमाज पढ़ें। अल्लाह इतना बंदे पर रहम करता है, लेकिन बंदे, अल्लाह को क्या पड़ी है कि बंदे को जो है सुबह से लेकर शाम तक भूखा रखे? एक माह अल्लाह ताला क्या पड़ी है कि अपने बंदों के साथ ऐसा मामला करें? क्या वजह है? कभी हमने इसके मकसद को समझने की कोशिश की है? कभी हमने इसके गर्ज व गायत को समझने की कोशिश की है? कभी हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की है? पूछ लें जरा किन से, भाई मकसद रमजान क्या है? कौन है आप में इसको बता सकेगा? कौन है आपको, आप में जो इसकी डेफिनेशन दे सकेगा कि रमजान का महीना क्यों आया? बस रमजान का महीना रस्मन आ गया, और रस्मन हमने जो है खत्म कर ली, और फिर आखिरी हमारे अशरे, हमारे जो है शॉपिंग में,
ہمارے جو ہے خرید و فروخت میں، ہمارے لباس کو بہتر بنانے میں ہم جو ہے اس رمضان کے مہینے کو ختم کر دیتے ہیں. اور لوگوں بعض کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض لوگوں کے روزے اللہ ان کے منہ پہ مارے گا، کہے گا بندے تو نے تو روزہ نہیں بلکہ بھوک و پیاس برچاس کر کے آیا ہے، صرف بھوک پیاس رکھ کے آیا، تو کچھ بھی کر کے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ مارے گا. کیا ہمارا نام ان کے فہرست میں ہو کہ اللہ ہمارے روزے ہمارے منہ پہ مار کے کہے کہ تو نے کچھ بھی کر کے نہیں آیا؟ اس لیے میرے عزیز دیکھیں، یہ رمضان کے مہینے کی بے ادبی نہ کریں، اس کی بے ادبی نہ کریں، اس کی جو ہے اہمیت کو پامال نہ کریں، اس کو سمجھیں. میرے عزیز یہ مہینہ وہ مہینہ تھا، اصحاب رسول 6 ماہ قبل دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان عطا کر، اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا. کون؟ اصحاب رسول 6 ماہ قبل دعا کرتے، اور پھر 6 ماہ کے بعد دعا کرتے، اے اللہ رمضان میں جو ہماری عبادتیں ہوئی ہیں، اے اللہ جو رمضان میں ہم سے جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ تیری رضا جوئی کے لیے ہم نے قدو کاوشیں کی ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری افطار ہے، ہمارے سحرے ہیں، ہماری صوم و صلات ہے، ہمارے صدقات و خیرات ہیں، مولا اے اللہ اس کو تو قبول فرما. یہ دعائیں ان کی ہوا کرتی تھیں، قبولیت کی دعائیں ہوتی تھی. لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے، جو اختتام رمضان میں ہم تو ایسے غائب ہو جاتے ہیں مسجدوں میں، گویا ہم جو ہے رمضان ہم نے دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ آخری ایام دیکھیں، آخری عشرے میں دیکھیں، ہماری ساری جو ہے ہمارے بازار بھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہمارے مسلمان بازاروں کی زینت بنے نظر آئیں گے. ذرا جائیں بڑے بڑے سٹیوں میں دیکھیں، ہماری گھروں کی خواتین اپنی جو ہے شاپنگ میں بازاروں کی زینت جو ہے بنی ہوئی نظر آئیں گی. شرم آنی چاہیے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود. کیا یہ ہمارا المیہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں خرید و فروخت کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ زیب تن کریں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ بیلنس میں رہیں، دائرے میں رہیں. آپ رمضان کے مہینے کی پوری دھجیاں اڑا کر اپنے آپ کو بناؤ سنگار میں لگا دیں تو پھر آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز مقصد کی جب تک آپ کو فہم نہیں ہوگی، مقصد کا جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا، جب تک آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی رمضان کے بعد والی زندگی میں موازنہ کر کے دیکھیں. جس طریقے سے آپ نفسانی خواہشات سے بچا کرتے تھے ویسے ہی آپ کی زندگی رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے. نمازوں کی پابندیاں جیسے رمضان میں ہوتی رمضان کے بعد بھی ویسی ہونی چاہیے. گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام، جو اللہ کا ڈر و خوف آپ کے ذہن و قلب میں تھا، وہی ڈر و خوف آپ کے رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے. جب جا کے یہ رمضان کا مہینہ آپ کو فائدہ کر کے گیا لیکن آپ کی تبدیلی نہ ہو سکی، آپ چینج نہ ہو سکے، تو پھر بھلا بچلائیں یہ رمضان میں سارے روزے رکھ کے، رمضان میں عبادتیں کر کے آپ کے اندر وہ تبدیلی نہ سکی، تو پھر کیا آپ نے جو ہے رمضان کو پایا اور کیا آپ نے اس کو حاصل کر لیا؟ اس لیے میرے عزیز رمضان کو رسمن نہ لیں. جس طریقے سے غیر اقوام میں، غیر مذاہب میں جو ہے سال میں ایک مرتبہ کوئی رسم چلی آتی ہے، رسم کے طور پر دھوم دھڑاکے ہو جاتے ہیں، رسم کے طور پر رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ہمارا المیہ بھی صرف رسم تک رہا تو پھر وہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے جہاں رمضان کا مہینہ آیا اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں اس ماہ میں خطائیں ہوئی ہیں یا ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ دامن عفو میں جگہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے روزے شرف قبولیت پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. میں نے تمہیداً یہ باتیں جو ہے رمضان کے حوالے سے تاکہ ہمارے اندر وہ فہم پیدا ہو سکے اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے میرے عزیز موضوع آپ کے سامنے ہے، موضوع یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہے، اس سلسلے میں اختصاراً باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. دیکھیں ہم میں کا ہر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے نا بھی ماشاءاللہ. کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ نہ بنے. ہم میں کا ہر کوئی اس بات کا متمنی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کر لے. ہم میں کا ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں صرف تمناؤں سے، صرف چاہت سے کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ حاصل ہو سکتی ہے نہیں. آپ گھر میں بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے مال کی تمنا کرتے بیٹھ جائیں، دعا کریں اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں چیز عطا کر دے، کیا چیز آپ کو حاصل ہوگی؟ بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھیں آپ اللہ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے منا سلوا اتار دے، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے اتنا مال دے دے. آپ کو دے دے گا نہیں. آپ دعا کے ساتھ کیا کریں گے؟ باہر جائیں گے، تگو دو کریں گے، آپ جو ہے اس کی کوشش کریں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کی محبت پانے کے سلسلے میں صرف تمناؤں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، صرف ارادوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کے محبوب بندے صرف خیال اور جو ہے فہم سے حاصل نہیں
نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا، وہ کام کرنا ہی پڑے گی جس کام سے رب راضی ہوتا ہے، وہ قربانیاں دینی پڑے گی جس قربانی سے رب راضی ہوتا ہے، وہ کام انجام دینے پڑیں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر دیکھیں، میں آپ کو مثالیں دوں کہ نہ دوں، دیکھیں ایک عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، بیٹھے بیٹھے میں شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہوں، بولتی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بیٹھ کر خاموش بیٹھ گئے تو کیا بولیں گے؟ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی کیا بولیں گے؟ گھر سے باہر عقل تک نہیں نکلتی، صرف زبان سے بولتی، کچھ نہیں کرتی۔ بولتے ہونی چاہیے بھائی، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہونی چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے عادات و اطوار سے ثابت کرتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے مطابق زندگی، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارتی ہے، شوہر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اس اعتبار سے اپنے شوہر کی محبت کو پانے کے لیے وہ ساری کوششیں کرتی ہے، صرف زبان سے کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ بات نہیں مانتی جو شوہر کہتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کسی محبوبہ کی محبت کو پانے کے لیے چاند تارے توڑ لانے کی بات تو کر دیتا ہے اور آسمان اور زمین دکھانے کی بات کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہے فضاؤں گھٹاؤں کو موڑنے کی بات بھی کر لیتا ہے۔ کون؟ ہمارا نوجوان کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار نوجوان، دیکھیں وہ لباس پہنتا ہے جو اس کی لڑکی پسند کرتی ہے، وہ اسٹائل اختیار کرتا ہے جو اس کی لڑکی اس کو پسند کرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ محبوب کی محبت حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کیوں؟ وہ سارے فیشن کے کام کرتا ہے جو اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ مان الحفیظ دیکھو دنیا کے اندر لوگوں کی محبت پانے کے لیے یہ ساری قربانیاں تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے ہم نے کیا کام کیے ہیں؟ ہم نے کیا کام کیے ہیں جس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے؟ اور دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی آج کوئی انسان دنیا میں کوئی بڑا انسان ہے، آپ دیکھیں سیاستداں ہیں، کوئی سیاستداں ہے بڑا، آپ کے ایریا کا کوئی ایم ایل اے ہے، اگر وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو ہم بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور سارے لوگوں کے پاس ہے میرا قریب کا بھائی انسان، وہ بہت مجھ سے راضی ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم اس کے آگے پیچھے کیا کچھ نہیں کرتے دنیاوی اعتبار سے۔ کیوں؟ ہماری جگہ کا وہ جو ہے سیاستداں ہے، ہماری جگہ کا ایم ایل اے ہے، اس کے قریب تر ہونا یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے کہ نہیں؟ اور دنیا میں ہم صاحب اقتدار، صاحب اختیار، لوگوں کے قریب ہونے کی وہ ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن افسوس صدا افسوس ہم اس رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اس رب کی محبت پانے کی کوشش نہیں کرتے جو رب خالق کائنات ہے، مالک اور وہ سما ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ لوگوں بھلا بتلاؤ جو جس انسان سے رب محبت کرنے لگ جائے، اللہ کی محبت جس انسان کو حاصل ہو جائے، بھلا بتاؤ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان کر سکتی؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے ساری دنیا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب تر بندے بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ تمنا ہونے سے نہیں بلکہ اپنی پریکٹیکلی زندگی میں ثابت کریں گے، ہم اپنی عملی زندگی میں ثابت کر کے یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے عزیز آئیں میں آپ کو وہ اسباب یا میں وہ صفات سے آپ کو متعارف کراؤں، ان صفات سے آپ کو جو ہے باخبر کروں جن کے اختیار کرنے سے اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب بندے آپ بن سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے آپ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ایمان کے بعد ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں۔ کیا کرنی ہوگی؟ اللہ کے نبی کی، ارے بولو میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کے ساتھ بھی چلوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ پھر میں جو ہے ہم سو گئے داستاں کہتے کہتے، ایسا نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنی ہوگی؟ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایمان کے بعد نبی کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کی اتباع کرو گے
اللہ کی محبت حاصل ہوگی. نبی کی اتباع نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی محبت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران سے جو آیت کریمہ رکھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں ارشاد کرتے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیں، اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دیں، قل، جب بھی لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اپنی بات کہلوا رہا ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو، یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، فاتبعونی، تم کہہ دو کہ لوگو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت پانے کی یہ دلیل یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اگر نبی کی اتباع نہیں کرو گے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور دیکھو ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم کسی سے سوال کریں کیا بھئی آپ نبی کی اتباع کرتے کہ نہیں کرتے، ہمیں کا کہتا ہے کہ ہم تو کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں. میرے عزیز میں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، ہم صرف زبان سے نبی کی اتباع کے دعوے تو کرتے ہیں، زبان سے نبی سے محبت کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں نبی کی اتباع ہمارے پاس نہیں ہے. ذرا آپ ہمارے صبح شام دیکھیں، ہماری طرز زندگی دیکھیں، ہمارے رسومات دیکھیں، ہماری شادی بیاہ دیکھیں، ہماری چال و چلن دیکھیں، ہمارا طرز زندگی دیکھیں، ہمارا لباس دیکھیں، ہمارے چہرے دیکھیں، کیا نبی کی اتباع کے مطابق ہیں؟ اور لوگوں ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں، صرف زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. دیکھو نبی سے محبت ہے تو پھر اتباع بھی ضروری ہے. صرف نبی سے محبت کے دعوے کہہ دینا اور یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں نبی سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نبی سے محبت نہ کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں سنو، تم میں کا اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس شخص کا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی سے محبت نہ کرے. کیسی محبت؟ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اہل سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ. جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا تکمیل ایمان کی دلیل نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اتباع ہے. نبی کی اتباع نہیں تو پھر محبت کی دلیل کیسے بنے گی؟ زبان سے محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے نبی کی مخالفت کرو گے تو بھلا بتلاؤ کی اتباع کہاں کی؟ ہمارا تو معاملہ یہی ہے. کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی. ذرا غور سے سننا یہ ہمارا معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی، نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں. ماشاء اللہ نام سنتے ہی ایسا ہے کہ غشی طاری ہو گئی. چومنا چاٹنا کیا، نبی کے نام سے محبت کے نعرے کیا، نام محمد کا سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، حکم نبی کا سنتے ہی گھوم جاتے ہیں. ہمارا تو معاملہ ہی ہے کہ حکم نبی کا آئے تو ہم یو ٹرن مار لیتے اور نبی کا نام آئے تو بڑے جھوم جھام کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے. ہم تو قول و فعل کے تضاد ہے. زبان سے تو نبی کی اتباع کرنے والے لیکن ہم جو ہے اپنے کردار سے نبی کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہیں. وہ لوگ آپ جانتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے ثابت کرتے تھے کہ واقعتاً ہم نبی کے متبع ہیں، نبی کے اطاعت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت بھی کرنے والے، نبی کی اطاعت بھی کرنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے قدم بقدم چلنا، نبی کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اتباع یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ اتباع ہے. نبی جہاں بیٹھنے کو کہیں وہاں بیٹھیں، نبی جہاں چلنے کو کہیں وہاں چلیں. یہ اتباع ہے. نبی جو کرنے کو
कहें वो करें, जो नबी मना कर दे उससे रुक जाएं, ये इत्तिबा है। लेकिन अल्लामा हफीज हमारा तो मामला इसका उल्टा है। नबी जहां हम रुकने को कहते हैं वहां नहीं रुकते, और जहां चलने को कहते हैं हम नहीं चलते, उसके बरक्स हमारी जिंदगी गुजर रही है। तो फिर भला बताओ हम जो है किस तरीके से हम नबी के पैरोकार, नबी की इत्तिबा करने वाले हैं। ऐसे अगर इत्तिबा हमारी होगी तो फिर अल्लाह की मोहब्बत हमारी कैसे हासिल हो सकती है। और ये बात याद रखो, जिम्मेदारी से मैं आपके सामने कह रहा हूं, नबी की इत्तिबा नहीं करोगे जन्नत भी तुमको नहीं मिल सकती, जन्नत भी आपको हासिल नहीं हो सकती। हमने तो ये समझ लिया है हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमें जन्नत हासिल हो जाएगी। वो लोगों सुनो, सिर्फ आप अपनी जुबान से ईमान के इकरार कर लेना, जुबान से अपने आप को मुसलमान कहलवाना, नाम के मुसलमान हो जाना, तो ये जन्नत में जाने की दलील नहीं। जन्नत आपको ऐसे हासिल नहीं हो जाएगी कि आप ना इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें और 2-4 वक्त की नमाजें पढ़ लें, नबी की नाफरमानी करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। वो लोगों नहीं हासिल हो सकती। ये मेरी बात नहीं, नबी की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह। वो लोगों सुनो कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा। हमने क्या समझा है, हम अपने नाम जो है अहले हदीस रख लेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे, हम अपना नाम जो है सुन्नी रख लेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे। हमने यह समझ लिया है हम अपना नाम जो है फला नाम से मुलक्कब कर लेंगे, फला नाम से मसमूम कर लेंगे, हमें जन्नत हासिल हो जाएगी। हम जो है फला के पैरोकार हो जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे। हम अपने आप को जो है किसी नाम से जो है बुला ले, हमें जन्नत हासिल हो जाएगी। वो लोगों याद रखो, आप अपना नाम जो है कुछ भी रख लें, लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं करेंगे, नबी की इत्तिबा के बगैर जन्नत हासिल नहीं हो सकती। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, जिसने मेरा इनकार किया। वो लोगों कोई नबी का इनकार कर सकता है, कोई नबी को झुठला सकता है, अल्लामा हफीज कोई नबी को इनकार नहीं कर सकता। और इनकार कौन कर रहा है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, लेकिन इल्ला मन अबा, जिसने मेरा इनकार किया। क़ीला व मन अबा या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल आपका कौन मुनकर हो सकता है, आपका इनकार करने वाला कौन हो सकता है, कौन है जो आपका मुनकिर है। अल्लाह के रसूल ने कहा मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत और इत्तिबा की वो जन्नत में जाएगा, व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। वो लोगों जबान से इनकार करना ये इनकार नहीं बल्कि अपने किरदार से इनकार करना ये इनकार है कि नबी की इत्तिबा नहीं करोगे, ये इनकार है। फैसला आपके इख्तियार में है, चाहे आप किसी भी मसलक से वाबस्तगी रखने वाले हो, चाहे आप किसी भी नाम से मफहूम करने वाले क्यों ना हो, इत्तिबा होगी तो जन्नत मिलेगी, इत्तिबा नहीं नाम अपना रख लेंगे। अल्लाह ताला नाम पूछकर जन्नत में दाखिल करने वाला नहीं, अल्लाह ताला नाम पूछ कर आपको जन्नत में दाखिल करने वाला नहीं। अल्लाह पूछेगा बंदे बता मेरे नबी की तूने इत्तिबा क्या कितनी की है। नबी की इत्तिबा ही में जन्नत है, नबी की नाफरमानी में जन्नत नहीं है। अगर इस पर देखा जाए हमारी जिंदगी, हमारा किरदार, हमारा चलना फिरना, हमारी तर्ज जिंदगी नबी की मुखालिफत पे चल रही है। जरा देखें हमारी शादी ब्याह के मामलात देखें, हमारी शादी ब्याहें, हमारे रस्म और रिवाज क्या ये नबी की जो है फरामीन पे हो रही है? हरगिज नहीं है। हमारी तर्ज जिंदगी नबी के फरामीन पे हो रही है? हरगिज नहीं। क्या हमारी जिंदगी नबी के फरामीन पे हो रही है? हरगिज नहीं मेरे अजीज। अल्लामा हफीज मैं तुम्हें कहूं तो बेजाना होगा, ये सिर्फ हमने जुबान से तो नबी की इत्तिबा के दावे तो कर लिए हैं, जुबान से तो हमने नारे लगा लिए हैं, जुबान से तो हमने जो है हमने चीखना चिल्लाना तो कर लिया है, हमने जल से जुलूस से तो कायम कर लिए हैं, लेकिन इत्तिबा हमारी कुछ भी नहीं है। तो फिर भला बचलाए, इत्तिबा नहीं तो फिर आपको जन्नत कैसे मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल हो सकती है? बताएं कैसे हासिल हो सकती है? अल्लाह अकबर मेरे अजीज। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे, नबी का इशारा हो जाता गर्दनें खलम करने के लिए तैयार हो जाते, गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाते, नबी का हुक्म हो जाता, ताक में रहते कि नबी कोई हुक्म दे हम उसको अमली जामा पहनाएं, नबी कोई हुक्म दे हम उस पर जो है उस हुक्म की तामील करें। जो है ये हमें तनगोश रहा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है इताअत और फरमाबरदारी के सिलसिले में। लेकिन अल्लामानुल हफीज आज हमारे मुसलमानों का आलम तो देखें कि हमारे मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता हुआ फिरता है। और आज मैं कहूं तो बेजा ना होगा कि हमारे उम्मत का नौजवानों का आलम तो देखें कि हमारे उम्मत का नौजवान जिस डगर पे किस तरफ निकल चुका है, जिसका लिबास देखें, जिसकी जो है हेयर स्टाइल देखें, जिसकी शक्ल देखें आप, जिसकी
جو ہے یہ فحشان یہ فیشنزم تو دیکھیں، کیا یہ ساری چیزیں ہماری نبی کی متبع کے طور پر ہے؟ وہ لوگوں نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، نبی کے محبت کے سلسلے میں اپنی گردنیں کٹانے کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن امت کا نوجوان ایسا ہے کہ نبی کے حکم پر اپنے پینٹ کی ازار کٹانے کے لیے تیار نہیں، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر گردنیں کٹانے کی بات کرتا ہے، گردنیں خلم کرنے کی بات کرتا ہے، نبی کے پر، اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کی تو بات کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس یہ نوجوان اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہے نوجوان لڑکیاں کا عالم تو دیکھیں، با پردہ رہنے کے بجائے بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتی ہوئی آج ہماری نوجوان جو ہے عورتیں آپ کو ملتی ہیں۔ کیا آپ نے سوشل میڈیا میں نہیں دیکھا، کیا آپ نے ریلز میں نہیں دیکھا کہ نبی کے متبع، نبی کے پیروکار، نبی کی امت کا عالم تو دیکھیں کہ نبی کی امت ہی ہے کہ ریلز بناتی ہوئی ننگا ناچ ناچتی ہوئی ہماری مسلمان لڑکیاں نظر آتی کہ نہیں نظر آتی آپ کو؟ ذرا دیکھیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے میوزک پہ ناچ رہے ہیں۔ میرے عزیز، قوم ایسی ہوگی تو بھلا بتلائیں کیا نبی کے متبع پیروکار ہوں گے؟ علامہ الحفیظ، شرم آنی چاہیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو عورتوں کی پردے کا حکم دیا تھا، کہا کہ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے بیان فرمایا تھا اے نبی، اپنی گھروں کی عورتوں کو کہو کہ وہ جو ہے پردے میں رہا کرے، وہ پردے میں رہا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، لیکن امت کی بیٹیاں آج جو ہے آپ کو ریلز میں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امت کی بیٹیاں دیکھیں آج جو ہے سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں، اپنے پروفائل پر، اپنی ڈی پی پر اپنی جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ لگائی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ جو ہے چہرہ دکھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ لوگوں وہ اسلاف تو وہ تھے کہ جو ہے صبح کا سورج بھی جن عورتوں کے چہرے نہیں دیکھا کرتا تھا، آج ہماری مسلمان بیٹیاں جو ہے سوشل میڈیا میں اپنی بے پردگی کا ننگا ناچ نظر آتی ہیں۔ اور میرے عزیز، میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہمارے ضمیر، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، ہماری دیوسی ہو چکی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹک ٹاک کرتا ہوا ہمارا مسلمان نظر آتا ہے، اپنی بیوی کے فوٹوز کو سوشل میڈیا میں جو ہے عام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی بیٹی کے تصاویر کو سوشل میڈیا میں عام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگوں بھلا بتلاؤ، ایسی امت ہو تو پھر کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایسے نوجوان ہو تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیز، قربان جائیں، دعا کریں فلسطین کی ان ماؤں کے لیے۔ وہ لوگوں اپنے جسم کے جو ہے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتی، اپنے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، لیکن اپنے چہرے سے، اپنے جو ہے اپنے جسم سے پردہ کبھی انہوں نے نہیں گرایا ہے۔ ہم تو ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے اپنے رمضان گزار رہے ہیں، ہم تو چار دیواری میں جو ہے فین کے سامنے بیٹھے ہم بہترین انداز سے ہم اپنے رمضان کو گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز، ان فلسطین کی ماؤں کا کیا عالم ہے جو بموں کے سائے اپنی رمضان گزار رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ماؤں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، دعا کریں ان بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ کتنی ایسے تصاویر آپ کے سامنے نہیں ہیں، کتنی ایسے ویڈیوز ہمارے سامنے نہیں ہیں، بچوں کے کٹے جسمیں اٹھا کر وہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ وہ لوگوں ہمارا عالم تو نہیں ہے۔ ہم بعثت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نبی کی اتباع کرنے والے کہتے ہیں، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا واقعتاً ہم نبی کے متبع ہیں، ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ علامہ الحفیظ، میں کہوں تو بے جانا ہوگا، ہم صرف زبانی دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے کردار سے، اپنی درج زندگی سے، اپنی پریکٹیکلی زندگی میں ہمیں نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں میں نبی کی اتباع کی دعوے کرتا ہوں ایسی زندگی میری بھی ہے۔ انشاءاللہ دعووں سے بات نہیں چلے گی، انشاءاللہ کردار بھی اپنائیں گے، انشاءاللہ آپ نبی سے واقعتاً محبت کرنے کی دلیل آپ دیں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ اپنی طرز زندگی سے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز، بتلانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ یحببکم اللہ، اتباع نبی کی کرو گے اللہ کی محبت
تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بندے آپ بن جائیں گے، اللہ کا تقرب آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو کتنی جو ہے آپ کو خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگوں باتیں بہت ساری ہیں، ایسے اصحاب رسول گزرے ہیں، نبی کا ایک اعلان ہو جاتا جنگ کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ آپ کو بتاتا چلوں، وہ نوجوانوں ذرا سنو، میری نوجوان بیٹیاں، میری ماں ذرا کان کھول کے سننا، حنظلہ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور لوگوں حنظلہ کون تھے؟ ابھی نئی نویلے دولہا ہیں، ابھی دولہا بنے ہوئے، شادی آج ہوئی ہے، شب زفاف میں ہے، ابھی جو ہے بیوی کی مہندی مانگ بھی نہیں پڑی، بیوی کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں گئی ہے، ابھی شب زفاف ہے۔ جانتے ہیں شب زفاف کسے کہتے ہیں؟ شب زفاف کہتے ہیں فرسٹ نائٹ، جو ایک جو ہے دولہا دلہن کے لیے ہے، دولہا بنے ہوئے نئے نویلے دولہا ہیں۔ آج ہمارا دولہا جو ہے مہینے سے پہلے، ابھی شادی کے مہینے سے پہلے گھر میں بیٹھا رہتا، بولتے رہتے گھر کے باہر جانا کو کیا تو بھی نظر لگ جائیں گی، شادی کے بعد ایک مہینہ گھر میں بیٹھا رہتا، بند کمرے میں بیٹھا رہتا، کئی کو نظر لگ جاتی۔ آج ہمارے دلوں کا عالم دیکھیں، شادی سے ایک مہینہ پہلے گھر میں گھس کے بیٹھا رہتا، شادی کے ایک مہینہ تک بھی گھر میں گھس کے بیٹھا رہتا، گھر کے بارش نہیں آتا۔ آج یہ ہمارے دلوں کا عالم ہے۔ وہ لوگوں قربان جائیں، حنظلہ نئے دولہے بنے ہوئے، شادی آج ہوئی ہے، شب زفاف ہوا ہے، اعلان کر لینے والے نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ جنگ کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کے لیے نکل جائیں۔ اللہ اکبر، اعلان کرنے والا نے اعلان کیا، شب زفاف میں ہے، حنظلہ کھڑے ہو گئے۔ قربان جائیں میری مائیں، اللہ اکبر، وہ حنظلہ کی بیوی بھی میری ماں کیسی ماں تھی۔ حنظلہ کھڑے ہو گئے تو کہا کہ دیکھیں جنگ کا اعلان ہوا ہے، میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، میدان جنگ میں مجھے حاضری دینی ہے۔ حنظلہ میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور بستر پر نئی نویلی دلہن پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا ہوا ہوگا؟ حنظلہ نے بیوی کو دیکھی ہوگی، دلہن کی طرف دیکھا ہوگا، دلہن نے بھی اپنے دولہا کو دیکھا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے بیوی، میری بیوی سن لے، جا تو رہا ہوں لیکن واپسی کا وعدہ تو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے عزیز، حنظلہ کی باتیں کیا ہوئی ہوں گی، اس منظر کو تو یاد کرو۔ کہے ہوں گے میری بیوی، میں تو جا رہا ہوں لیکن واپسی کی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ جنت میں ملاقات کر دے۔ میرے ماں اور بہنیں ذرا سننا تو صحیح، وہ ماں بھی کیا ماں تھی جو اپنے دلہے کو ودا کر رہی ہے۔ آج ہمارے مائیں جو ہے گھر میں کچھ باہر نکل گئے، اتنی دیر کیا کر رہے تھے جی تمہیں؟ میرے عزیز لائنی باتوں میں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینی کاموں کے سلسلے میں، مساجد و مدارس کے کاموں کے سلسلے میں، نہ اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں، اگر آپ کے شوہر آپ سے وقت مانگ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کو اجازت دیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑا کریں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے وقت کیا کر رہے تھے میرے عزیز؟ دیکھیں حنظلہ کی بیوی، حنظلہ کی دلہن نے دیکھا حنظلہ جا رہے ہیں، حنظلہ نے تو الوداع تو کر لیا، میدان جنگ میں حاضر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حنظلہ میدان جنگ میں حاضر بھی ہوئے، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جام شہادت شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھایا گیا، حنظلہ کے جنازے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کہ تیرے قسمت کے کیا کہنے، حنظلہ تیری مقدر کے کیا کہنے۔ حنظلہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کہا۔ وہ بھی نوجوان تو تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے۔ ذرا سوچیں، نئی نویلی دلہن ہے، نئے شادی شدہ ہیں، دن شادی کا ہے، شادی کے دن ہی جو ہے میدان جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جو ہے جنازہ اٹھایا گیا، جنازے سے پانی ٹپک رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا حنظلہ تیری قسمت میں کیا کہنے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے تجھے غسل کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ کہا غسیل الملائکہ، حنظلہ تو غسیل ملائکہ ہے۔ یہ وہ جو ہے بانصیب جو ہے صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کو غسل دینے کے لیے عرش والے نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ کیا ہمارا نوجوان ایسا ہے؟ وہ لوگوں، ہمارا نوجوان تو وہ ہے کہ بند کمرے میں پب جی اور لوڈو کھیلتا ہوا ہمارا نوجوان اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہمارا نوجوان ریلز دیکھتا ہوا زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے نوجوانوں سے تم جام شہادت کی تم امید کر سکتے ہو، ایسے نوجوانوں سے تم فلسطین کی فتح یابی کی امید کر سکتے ہو، ایسے نوجوانوں سے محمد بن قاسم پیدا ہو سکتا ہے، وہ محمد بن قاسم جو 16 سال کی عمر میں اندلس فتح کر لیا تھا،
ہمارا نوجوان 16 سال کا جو ہے موبائل میں بیٹھا ہوا وقت گزار رہا ہے، اور ہماری نوجوان لڑکیوں کے بطن سے ایسے جنرل صحابہ پیدا ہو سکتے ہیں جو بیٹی ریلز بناتی ہوئی، جو مائیں ریلز بناتی ہوئی، یا ٹک ٹاک کرتی ہوئی، یا اپنے سوشل میڈیا میں وقت گزارتی ہوئی، کیا ان کی ماؤں کے ایسی ماؤں کے پیٹوں سے آپ جو ہے عمر بن خطاب جیسا جنرل اور جو ہے سلطان صلاح الدین جیسا جوان مرد پیدا کر سکتی ہیں؟ علمان الحفیظ، یہ تو خواب ہیں وہ لوگوں، وہ اسلاف تھے جن کے پیٹوں سے اللہ رب العزت نے ایسے باغیرت و بہادر نوجوانوں کو پیدا کیا تھا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ضرورت ہے کہ ہم وہ قربانیاں پیش کریں، وہ اتباع نبی کی کیا کریں جو اللہ کے رسول کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں، بلکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے کردار سے بھی ثابت کریں گے، انشاءاللہ اپنے عملی زندگی سے ثابت کریں گے، ہم ضرور بضرور نبی کی اتباع ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز، یہ پہلی چیز تھی، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے کہ آپ محسن بن جائیں، احسان کرنے والے بنیں۔ کیا کریں؟ احسان کریں۔ احسان کسے کہتے بھائی؟ احسان کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کون ہیں؟ احسان کرنے والے کی صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں محسنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ بیان فرماتا ہے، دیکھو احسان کرنے والے وہ ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دست ہیں جب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور خوشحال ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بزنس چل رہا کہ نہیں چل رہا، اچھا مال ہے کہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گویا آپ احسان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ نے یتیموں پہ خرچ کیا، یتیموں کی آپ نے کفالت کی، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بیواؤں کی آپ نے جو ہے بیواؤں کا آپ نے خیال کیا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی آپ نے دور کی، یہ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محسنین وہ ہوتے ہیں اپنے مال میں سے غرباء پہ تقسیم کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوشحالی میں بھی دیتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ خرچ کریں گے، اللہ نے خوشحال رکھا ہے تب بھی دیں گے، اللہ نے اگر آپ کو تنگ دست بنایا ہے تب بھی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ جاتے، اللہ کے رسول اعلان کرتے اپنے گھر کے آدھا مال لے کر آتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سارے صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے مال جمع کر رہے ہیں، ایک صحابہ رسول بڑے ہی تنگ دستی میں شرمندگی کے ساتھ اپنے جیب سے چھوٹی سی پوٹلی نکال رہے ہیں، چھوٹی سی تھیلی نکال رہے ہیں، قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی کچھ نکال رہے ہیں اور ڈرتے ڈرتے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اتنا بڑا مالدار تو نہیں ہوں کہ میں جو ہے بے حساب مال دے سکوں، کیونکہ حضرت عثمان تھے، بے دریغ مال انہوں نے خرچ کیا تھا، 100 اونٹ انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بس کر دے، آج کے بعد تو نیکی کر یا نہ کر، عثمان تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر! کس پر؟ اللہ کی راہ میں دینے پر۔ عثمان نے اتنا دیا تھا، کہا عثمان بس کر لے، تو نے اتنا دیا ہے، اس کے بعد تو نیکی کر یا نہ کر تو جنتی ہے۔ ایسے صحابہ موجود، لیکن صحابی رسول پوٹلی نکال رہے ہیں جس میں چند کھجوریں ہیں، چھوٹی سی مختصر سی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے رسول بس یہی مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے وہ کھجوروں کی چھوٹی سی پوٹلی نکالتے ہیں،
ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال پر اس مال کو رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ سن لو، دیکھو یہ راس المال ہے، آج کے صدقات میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے۔ اللہ اکبر کہا، یہ چھوٹا سا صدقہ سارے صدقوں پہ بھاری صدقہ، کیوں جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے، نہیں ہے خرچ کر رہے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا او میرے لوگوں، میرے امتی سنو، میرے صحابہ کی مثال، اللہ اکبر، اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تقسیم کرو، اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو، تم میرے صحابہ کے جو ہے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے صحابہ کا مد، جس طریقے سے ایک چھوٹا سا پیالہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میرے صحابہ کے مد کے برابر بھی تم جو ہے ان کی حیثیت کے مطابق تم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میرے صحابہ کا وہ عالم ہے، میرے صحابہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز خرچ کرتے، ان کا اتنا بڑا مقام، اگر اس کو پانے کے لیے احد کے برابر بھی تم سونا خرچ کرو، تم ان کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ تو میرے عزیز یہ بات یاد رکھیں، احسان کرنے والے بنے، احسان کرنے والے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جتنا ہے اسی میں دیں۔ اور دوسری چیز والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے محسنین بندے وہ ہوتے ہیں غصے کو پی جانے والے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا کرنا؟ غصے میں آ کو مار ڈالنا، غصے میں آ کو 2-3 لتھاڑ ڈالنا ہے نہیں بھئی، غصہ میرا بہت خراب، دیکھ میں غصے میں آیا پھر تیری کیا بھی نہیں بچاتا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ مجھے غصہ دلانا کو، مجھے غصہ آ گیا تو پھر تو بچتاش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلوان وہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر کسی کو اٹھا کر جو ہے پچھاڑ دے، کسی کو اٹھا کر پٹخ دے، پہلوان وہ نہیں ہے۔ لوگوں غصے میں ظلم کرنے والوں سنو، غصے میں لوگوں کو مارنے والوں، غصے میں لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے والوں، اقتدار و اختیار ہمارے پاس ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اسٹیٹس کا غلط استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً آپ اقتدار میں ہوں گے، صدارت وزارت آپ کی ہوگی، آپ بڑے ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کا غلط استعمال کریں۔ آپ کسی کمپنی کے بڑے مالدار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی جماعت و جمعیت کے امیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن غصے کی حالت میں کمزور پر ظلم کرنا، غصے کی حالت میں کمزوروں پر آپ اپنے غصے کو جمانا، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق والا کام نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اعلیٰ کردار کس کا ہے جانتے ہیں آپ؟ اعلیٰ کردار والے بننا چاہتے ہیں، اچھی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں، ویل پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جو ہے بیسٹ پرسن بننا چاہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جب تک آپ غصے کو بیلنس کرنے والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ غصے کو بیلنس کرنے والے بنے، غصے کو مینج کرنے والے بنے، غصے کو قابو کرنے والے بنے۔ اگر آپ نے غصے کو قابو کر لیا تو آپ بہترین انسان ہیں، اگر غصہ آپ کو قابو کر لے تو آپ معلوم ہے کیا ہوتا؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کسی کو مارا ہو؟ بتائیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھیں، غصے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا ہو، غصے کی حالت میں کسی کو اللہ کے رسول نے مارا ہو؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ غصہ یہ جو ہے شیطانی عمل ہے، یہ فطری چیز ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور غصے کی حالت میں بیٹھ کر پانی پی لیں، معاف کریں۔ دیکھیں بہت اہم چیز ہے، اس لیے ضرورت ہے والکاظمین الغیظ، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا غصے کو پینے والے، گویا آپ احسان کر رہے ہیں، آپ لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ مار بھی سکتے تھے، غصے کی حالت میں تکلیف بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن غصے کو آپ نے برداشت کر کے اس کو جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اس پر احسان کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ غصے کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ غصے کی حالت میں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہم غصے کی حالت میں ایسا کام کر دیتے ہیں، بعد میں کفے افسوس ملتے ہیں، ایسا نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز، تھوڑی دیر کی برداشت، تھوڑے دیر کا کنٹرول، لمحوں کا جو ہے برداشت یقیناً آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لمحوں کا برداشت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، لیکن لمحوں کی آپ کی غصے کے کمال آپ کو بڑے بڑے راستوں پہ، دیکھیں غصے کی حالت میں آپ کو نہیں معلوم قتل کے کتنے کیسز آتے ہیں،
غصے کی حالت میں کتنے جرائم ہوتے ہیں. بھئی غصے میں تھے مار ڈالا, غصے میں تھے کام کر ڈالا, ذرا میں کنٹرول کرتا تو کتنا کہ اچھا ہوتا ہے نہیں. غصے کی حالت میں طلاق دے دیا بیوی کو, غصے کی حالت میں بیوی کو مار دیا, غصے کی حالت میں جو ہے میری شوہر کو جو ہے میں خلا لے لی, ہے کہ نہیں. کتنے کیسز نہیں ہیں آج ہمارے, کتنے ایسے کیسز ہیں میاں بیوی کے جو تعلقات غصے کی حالت میں جو ہے بگڑے ہوئے ہوں, غصے کی حالت میں جو ہے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر جو ہے چلی گئی ہو, خلا اور طلاق کا معاملہ ہو چکا ہو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیلنس کرنے والے سیکھیں, بیلنس کرنے والے بنے. اسے دیکھیں احسان کر رہے ہیں آپ کا والکاظمین الغیظ, اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس. اللہ رب نے بیان فرمایا دیکھو غصے کو پینے والے بنو اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنو. اللہ اکبر. لوگوں کو کیا کرنا؟ معاف کرنا, عفو درگزر کا معاملہ کرنا, نظر اندازی اختیار کرنا. چھوٹوں سے غلطی ہو چکی ہے, عفو درگزر کا معاملہ کریں. اگر بڑوں سے غلطی ہو گئی ہے, عفو درگزر کا معاملہ کریں, نظر اندازی کا معاملہ کریں. آپ معاف کرنے والے بنے. یقیناً یہ اعلیٰ اخلاق کی صفت ہیں, یہ اعلیٰ کردار کی صفت ہیں. افسوس یہی ہے کہ ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں, ہم دوسروں کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. میں کہیں معاف کرنا, مجھے اسے گالی دیا تھا میں بھی اسے گالی, انہیں مجھے مارا تھا میں بھی اسے مارنا, اس نے مجھے تکلیف دی تھی میں بھی اسے تکلیف دینا. وہ لوگوں آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کی جو ہے ٹوکری اٹھائے چل رہے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی ماں کی ٹوکری اٹھائے اس کے جو ہے وہ بوجھ کو لادے ہوئے چل رہے ہیں, اور وہ بوڑھی عورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی ہے. اللہ اکبر. کیا کر رہی ہے؟ علمان الحفیظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتی چلی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا دیکھ جو ہے سنا ہے کہ مکے میں کوئی مجنون آ گیا ہے, مکے میں کوئی فلاں آ چکا ہے, مکے میں ایسا آیا ہے, فلاں آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی ہے, پورے راستے گالیاں دیتی آ رہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے چلتے سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے سنتے بڑی ماں کا گھر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکری اتاری اور اتار کر پلٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے, وہ بوڑھی ماں پوچھتی ہے بیٹا بھلا بتا تو صحیح, تیرے اتنے اچھے اخلاق ہے, تو اتنا با کردار ہے, بھلا تو ایسے ہی جا رہا ہے, ذرا تیرا نام تو بتا, ذرا تیرے تعارف تو کر کے جا رہا ہے, ذرا تیرے شناخت تو بتا کے جا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری ماں سن لے, راستے لمبے جس شخص کو تو گالیاں دیتی آ رہی تھی, جس نوجوان کو تو برا بھلا کہتی آ رہی تھی, جس کو تو تانے مارتی آ رہی تھی, اے میری ماں سن لے, وہ ناچیز نوجوان وہی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ محمد کہا جاتا ہے. وہ لوگوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق, یہ کردار, یہ صفت کو دیکھ کر وہ بوڑھی ماں فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سن کر بھی, گالیاں کھا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے راستے میں کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھایا کرتے, آپ کے جسم مبارک پر جو ہے گندی چیزیں ڈالا کرتے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے ایک عورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندی چیزیں ڈالا کرتی تھی. بیمار ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں بیمار پرسی کے لیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر وہ مشربہ اسلام ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسی چیزیں نہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا. آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا, اللہ اکبر, جب مکہ فتح ہوا سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے, سارے لوگ جس طریقے سے آپ جمع ہیں ایسے سارے لوگ جمع ہوئے, سارے مکے کے کفار و مشرکین جمع ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب پر پڑ رہی ہے. گالی دینے والا موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے جس نے مجھے گالی دی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والا موجود, گندی چیز ڈالنے والا موجود. اللہ کے رسول کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے موجود. دیکھا کہ وہ شخص ہے جو اللہ کے جو مجھے میرے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا. اللہ کے رسول کی نظر کے سامنے یہاں تک کہ وہ ہندا موجود ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
सीने को चीर कर जिनके जिगर के टुकड़े को निकाल कर अपने अपनी जुबान से, अपने मुंह से, दांतों से चबाया था, वो हिंदा मौजूद, अल्लाह के रसूल की नजर उस पर पड़ी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, हम और आप होते तो क्या होते? इख्तिदार भी है, इख्तियार भी है, जो चाहे फैसला सुना दे। एक फैसला हो जाता कि सारे लोगों की गर्दनें खलम हो जाती। जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो है अल्लाह के रसूल के फैसले पर सारी नजरें टिकी हुई, सारे आंखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हैं कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या होगा। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फैसला सुनाएंगे, क्या फैसला हो सकता है। आज हम सब मौजूद हैं। मेरे अजीज, कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। लोगों सुनो, लोगों सुनो, लोगों को माफ ना करने वालों सुनो, अपने भाइयों को माफ ना करने वालों सुनो, लोगों को अफो दरगुजर का मामला न करने वालों सुनो, कई साल अपने भाइयों से खते ताल्लुक इख्तियार करने वालों सुनो, रिश्तेदारी में दरारें पैदा करने वाले सुनो। कई ऐसे खूनी रिश्ते हैं, कई साल गुजर गए, वो उसका मुंह देखता नहीं, ये नहीं उसका मुंह नहीं देखता। मेरे अजीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कहा कि आज सबको माफी है, आम माफी सुना दी, आम माफी है, चलो आज मैंने सबको माफ कर दिया। वो लोगों जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफी का ऐलान सारे के सारे मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे, सारे के सारे इस्लाम कबूल कर लेते। हिंदा पे नजर पड़ी, कहा, हिंदा देख, तू मेरे सामने नहीं आना, अगर तू मेरे सामने आएगी मेरे चचा का चेहरा मेरे सामने आएगा, क्योंकि तूने मेरे चचा के कलीजे को तुमने चबाया था। अल्लाह के रसूल ने माफी कर दी हिंदा को, इस्लाम कबूल करती हैं वो लोगों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये की अखलाक थे, माफ किया करते थे। हमारा तो अलमिया ये है, हमारा तो स्टेटस ये है, हम तो इतने रोब वाले हैं, हमारा तो ये आलम है कि हम लोगों को माफ करने वाले नहीं हैं। वो लोगों हजरत यूसुफ को जानते कि नहीं जानते? वो यूसुफ जिनके भाइयों ने जिनको जो है जिंदा कुएं में डाल दिया था, डाल दिया कि नहीं डाल दिया था? इख्तिदार पे आए, इख्तियार पे आए, मलिक जो है बने, बादशाहत अता की गई, जो है उनको हुक्मरानी दी गई थी, वो लोगों हुक्मरानी दी गई थी। अल्लाह के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इख्तिदार पे बैठे हैं, देखा भाई मौजूद हैं, भाई आए हुए हैं। अल्लाह के रसूल हजरत यूसुफ ने देखा कि वो मेरे भाई हैं जिन्होंने जो है जिंदा कुएं में डाल दिया था। क्या कहते? चाहते तो बदला ले सकते कि नहीं ले सकते थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कहा कि माफी का ऐलान सुना दिया, माफी का ऐलान सुना दिया, माफ कर दिया। तो बतलाने का मकसद यह है, वल आफीन अनिन नास, देखो लोगों को माफ करने वाले बनो इंशाअल्लाह। अगर गलती किससे हो गई तो अफ़ दरगुजर का मामला करें, बीवी से गलती हो गई अफ़ दरगुजर का मामला करें, शौहर से गलती हो गई अफ़ दरगुजर का मामला करें, छोटी भाई से गलती हो गई अफ़ दरगुजर का मामला करें, बड़ों से माफ जो है गलती हो गई अफ़ दरगुजर का मामला करें। यकीनन ये आला किरदार हैं, ये आला सिफात हैं। माफ करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। लोगों, हम अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और अल्लाह से बोले, अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मैं खताकार हूं, मुझे माफ फरमा। अल्लाह कहेगा, ऐ बंदे, तूने मेरे बंदों को माफ ना किया, भला बताओ मैं तुझे कैसे माफ करूंगा। अल्लाह से उम्मीद दुआ तो करते हैं, अल्लाह तू माफ फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुगुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। दुआ तो करते कि नहीं करते? दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह कहेगा, बंदे तू माफ किया कि ना माफ किया? छोटी गलती पे सालों दर सालों अपने भाई से जुदा है, साल भर साल अपने भाई से रिश्ता ताल्लुक तूने खत्म कर लिया है, और फिर तू मुझसे माफी की उम्मीद लगाया हुआ है। बंदे से कहेगा कि नहीं कहेगा? वो लोगों, इसलिए जरूरत है, यकीनन गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के बाद अगर माफ करोगे, यकीनन आला सिफत है। इसे अल्लाह ने बयान फरमाया, देखो अल्लाह की राह में खर्च करना, गुस्से को पीना और माफ करना, ये आला सिफात हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीज, बतलाने का मकसद ये है कि देखो, अगर आप चाहते हो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, तो आपको चाहिए कि आप जो है नबी की इत्तिबा करें, नबी की इत्तिबा के बाद अल्लाह की राह में खर्च करें और जो है गुस्से को पी जाएं और लोगों को माफ करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। जब जाके अल्लाह ताला ये हम जो है अल्लाह को राजी करेंगे। ऐसे बेशुमार और सिफात हैं, वक्त ना काफी है। एक और बात बताकर आपकी अपनी बात को खत्म करूं। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला जो है तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक लोगों को पसंद करता है। तौबा करने वाले, समझ रहे हैं? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ویسے میرے عزیز گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم میں کا کوئی ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ ہر کسی کے انسان سے گناہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہتے ہیں کہ دیکھو ہر بندے سے خطا ہوتی ہے، لغزش ہر بندے سے ہوتی ہے، گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس میں بہترین انسان وہ ہے گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے میرے عزیز یہ رمضان کا مہینہ استغفار کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ نے اپنی استغفار کرنے کی پوری کوشش کی کہ نہیں کوشش کی ہے؟ کرے کہ نہیں کرے بھائی؟ اور ماشاءاللہ کون سی دعا پڑھے ہیں؟ ماشاءاللہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ اور پھر مغفرت کی ایک اور دعا ہے، چھوٹی سی دعا، کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ الحفیظ غلطیاں تو نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے، معافی طلب کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ شکرانے کے طور پر۔ ہم نے کہاں کیا ہے؟ ارے ہم تو جو ہے جناب ایسے ہیں کہ دن میں 2-4 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اور لوگوں آپ جانتے ہیں چھوٹی سی دعا، استغفار کی دعا بولی، سید الاستغفار تو چھوڑو مولا صاحب، وہ بولو چنو کو ہم نہ یاد نہیں رہتی، دنیا کی ساری دنیا ہے نہیں۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت رب خلقتنی، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر شام میں کوئی پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی صبح پڑھتا ہے، شام ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ کون؟ سید الاستغفار۔ یاد کریں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کے پاس گوگل، مولانا گوگل ہے کہ نہیں؟ مولانا یوٹیوب ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ آپ جو ہے سارے چیزیں سرچ کرتے ہیں، سید الاستغفار اٹھائیں، آپ جو ہے آپ بولیں، اس میں سید الاستغفار آ جاتا ہے۔ ریوائز کریں، آپ ریوائز کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اور چھوٹی دعا میں آپ کو بتلاتا چلوں، اللہم اغفر لی، کیا کرنا؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ میں کہوں 1 منٹ میں 50 مرتبہ انشاءاللہ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، اللہم اغفر لی پڑھیں۔ میں ماں اور بہنیں کچن میں پکا رہی ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ گانے سنتے ہوئے پکاتے رہتے ہیں، فلم دیکھتے ہوئے پکاتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے ہوئے پکاتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ ذرا سوچیں، رمضان کے مہینے میں سحری افطار میں اٹھے ہیں، سحری کا کتنا بہترین وقت، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ میرے عزیز ہماری ماں اور بہنیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہماری گھروں کی خواتین کی زندگی میں برکت دیں، اللہ ان کی صحت میں برکت دیں، جو ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ماشاءاللہ ہماری عورتیں اٹھ کر یہ سارے انتظامات کرتی ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اگر اپنی تمنائیں، اپنے ارادے قبول کروانا چاہتی ہیں تو سحری کے وقت میں کثرت سے آپ پکا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اہدینی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی۔ اے اللہ ہمیں رزق دے، اللہم اہدینی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ یقیناً تمہارے شوہروں کی زندگی میں برکت دے گا، تمہاری تجارت میں برکت دے گا۔ جو تم شوہروں کی تجارت نہ چلنے پر واویلا مچاتی ہیں، مچاتی کہ نہیں کچھ بہت سارے کرتے ہیں، اگر شوہر اپنی آپ کی تمنائیں پوری نہ کرے، کیا اللہ کو دیے جی تمہیں؟ اور پھر یہ کرتے ہیں، دیکھو یہ رمضان میں ہونا سمجھے، کیا ہونا؟ یہ ہونا نہیں ہوا تو پھر ہو گیا، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے۔ دیکھو یہ پیٹرن کا ہونا، برانڈڈ ہونا، سب کچھ ہے، مانگتی ہیں۔ ویسا ذرا اپنے شوہروں کی کمی میں دعا کے لیے بھی دعا کرو، ہے کہ نہیں؟ اس رات میں اٹھتے ہیں، میں نہیں کروں کہ آپ دعا نہیں کرتی، ماشاءاللہ کرتی ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ دیکھیں شوہر کی زندگی کی برکت اس کی بیوی کی دعا میں بہت زیادہ ہے۔
وقت ناکافی ہے تو میں بات لمبی ہو جائے گی. ایسے بے شمار اسلاف ہماری گزری ہیں جو اپنے شوہروں کی زندگی میں دعا کرتی, اللہ ان کی زندگیاں اللہ رب العزت نے باکمال بنا دیا. دیکھیں بحیثیت بیوی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہروں کو تانا دینے کے بجائے, شوہروں کو ٹونٹ مارنے کے بجائے دعا کریں اپنے شوہر کی زندگی بہتر بنانے کی, اپنے شوہروں کی زندگی اچھی بنانے کی. یقیناً بیوی کی دعا شوہر کے لیے بڑی باکمال ہوتی ہے, بڑی بابرکت ہوتی ہے. سحری کے وقت میں دعا کریں تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور میرے عزیز یہ بھی کہوں, شوہر کو بھی چاہیے کہ آپ بیوی کے حق میں دعا کرو. جی مولوی صاحب خالی بیویوں کو تو بول دیے, شوہروں کو بولنا, پھر ایک شکایت آ جاتی. میرے عزیز یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کے دعا کرنا. کیا کرنا؟ میاں بیوی دونوں مل کے دعا کرنا. صرف بیوی کو نہیں بولنا مجھے میرے واسطے میں دعا کر, نہیں میرے عزیز, ذرا بیوی کو بھی بیچاری دعا کرو بھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آدم حوا علیہ السلام مل کر دعا کیے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت آدم حوا علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے کیا دعا تھی جی؟ لا الہ الا انت سبحانک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ذرا چیک کر رہا ہوں تمہاری علم کیا ہے بول کو. ماشاء اللہ, کتنے آپ کو یاد ہے دعائیں؟ کیا دعا تھی بولو جی؟ یہ بہت آسان دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. کون دعا کیے تھے؟ حضرت آدم حوا علیہ السلام مل کے دعا کیے تھے. جو قرآن کے الفاظ ہیں, دیکھیں جب بھی گھروں کے اندر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آئے, تو چاہیے کہ میاں بیوی مل کر دعا کریں. صرف جو ہے ماشاءاللہ مرد حضرات آکے تہجد میں اٹھ کے سجدہ ریز ہو جائے اور بیوی بیٹھے بیٹھے گھر میں جو ہے اپنا وقت گزارے تو کیسے ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں, میاں بیوی مل کر جو دعا کی جائے گی وہ دعا قابل اعتبار ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو ہے حضرت آدم حوا نے مل کر دعا کی تھی, اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی تھی. ویسے بے شمار دعائیں جو ہے مثالیں دی جا سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں استغفار کثرت سے کریں انشاءاللہ. کہا اللہ رب العزت نے اللہ استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں کہیں بھی ہو, بیت الخلاء کے علاوہ, طہارت کے علاوہ, اس کے علاوہ آپ دکان میں بیٹھے ہیں تب بھی دعا کریں. کعبے کے رب کی قسم اللہ یہ آپ کا عمل بہت اللہ تعالیٰ خوش فرمائے گا. ویسے مسجد میں آ کر جو ہے اللہ صلی اللہ کرتے ہو, بہت تو کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ مسجد ہے, لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ مسجد کے باہر ہونے والی عبادت اصل ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ مسجد میں تو سجدہ کر لیا, لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا عالم ہے, اللہ کو وہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں. اللہ بیان فرماتا ہے, دیکھیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں پاک و صاف رہا کریں, گندگی سے دور رہیں, جب بھی گندے ہو جائیں پاک صاف اختیار کریں. پاک کی صفائی یہ ایمان کا شیوا ہے, پاک کی صفائی یہ آدھا ایمان ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے بہت کوسوں دور نظر آتے ہیں. وقت ناکافی ہے میرے عزیز, بات لمبی ہو جائے گی. بتلانے کا مقصد ہے یہ چند میں نے صفات آپ کو بتائے ہیں جس کو انشاءاللہ میں اس امید سے اپنی بات کو ختم کروں کہ آپ انشاءاللہ اس کو اپنی عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. آپ پوری باتوں میں نہ صحیح, مختصر ہی صحیح اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں سے بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں سے فہرست میں اللہ شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں جان لیوا امراض سے حفاظت فرمائے, اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرمائے. اللہ ہماری گھروں کی عورتوں کی اللہ زندگی برکتوں سے بھر دے. اللہ ان کو جو ہے امراض سے حفاظت فرمائے. اللہ ان کو بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اللہ ہماری گھروں کی عورتوں کو ہمارے لیے باعث رحمت, باعث سکون بنائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنائے, دین کا فہم عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, خاتمہ دے تو اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.